الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشقاد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اور محترم طلباء کرام، آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جامعہ سلیمانیہ رضویہ مانگل شریف کے اندر سالانہ دروس کا آخری درس ہے. بخاری شریف کا آخری درس ہے، آخری حدیث اور سب سے آخری باب ہے. جیسا آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اس سے پہلے بھی سمجھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی درس کے لیے باب باندھتے ہیں تو امام بخاری کا مقصد احقاق حق اور ابطال باطل. یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس آخری باب کے اندر قرآن کی ایک آیت کریمہ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک لا کر حق کو ثابت کرتے ہیں اور باطل کو باطل ثابت کرتے ہیں. حقانیت یہ ہے کہ معتزلہ کے ہاں معتزلہ جو دین سے نکلے ہیں، دین سے دور ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو بس فارغ ہو گیا، قیامت کے دن اس کے اعمال کا حساب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، ترازو نہیں ہے. اور کہتے ہیں اس لیے کہ اعمال یہ آراز کی طرح ہیں اور جو چیزیں آراز ہیں ان کو نہیں تولا جا سکتا، لہٰذا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ باطل عقیدہ ہے اور باطل عقیدے کو باطل ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتاب بخاری شریف کے آخری باب کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ
ذکر کی ہے، اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان بیان فرمایا، اس لیے فرمایا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَضَعُ، اور ہم رکھیں گے، موازین القسط، عدل کے ترازو، لیوم القیامت، قیامت کے دن، کن کے لیے؟ حساب کے لیے۔ بچوں یہاں نحوی لحاظ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کی میں وضاحت چاہوں گا۔ الموازین القسط، نحوی گرامر کے مطابق الموازین یہ صفت ہے، اور القسط الموازین موصوف ہے، اور القسط یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور آپ نے نحوی کے اندر یہ پڑھا ہے کہ صفت کی دو قسمیں ہیں، ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحال متعلقی ہی۔ صفت بحالی ہی میں چند شرطیں ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی، موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی۔ یہاں آپ دیکھیں الموازین یہ جمع ہے، لیکن القسط یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اور قرآن کے اندر اس طرح مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ قانون کے خلاف ہو، تو سوال یہ ہو کہ موصوف جمع اور صفت مفرد ہے، موصوف اور صفت کے درمیان میں تطبیق ضروری ہے، اور یہاں موجود نہیں۔ تو بچوں اس کا جواب یہ ہے کہ قسط یہاں مصدر ہے، اور مصدر جو ہے یہ مفرد کے لیے بھی صفت بن سکتا ہے اور جمع کے لیے بھی صفت ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین یہ میزان کی جمع ہے، جو اصل میں میوزان تھا، اور پھر واو کو یا سے بدلا میم کے کسرے کی وجہ سے، تو کیا بن گیا؟ میزان۔ اور میزان کی جمع کیا ہے؟ موازین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ترازو، کئی ترازو، یہاں قسط مفرد لائے اور ترازو جمع لائے، وجہ کیا ہے؟ یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جتنے انسان ہوں گے، ہر ایک انسان کے اعمال کے تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، یا جتنے انسان ہوں گے ہر انسان کے ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ سمجھا نہیں ہے؟ یا تو ہر انسان کے اعمال تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، یا یہ کہ ہر انسان کے ہر قسم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازین کا لفظ جمع فرمایا، اور یہ ترازو ایک ہی ہوگا، اسی ایک ترازو پر سب کے اعمال تولیں گے، لیکن پھر بھی جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں رب ذوالجلال تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، کہ وہ ترازو بہت ہی بڑا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک تو اس آیت کریمہ کی تفسیر وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُونَ، اور یہ کہ انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال کو تولا جائے گا، انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور انسان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا، انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور انسان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ یہاں بھی بنی آدم، کیا سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے؟ سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے؟ نہیں، تین قسم کے لوگ ہوں گے، دو قسم کے لوگ تولے جائیں گے، ان کا ڈائریکٹ فیصلہ ہوگا، اور ایک قسم کے لوگ ہوں گے جن کے باقاعدہ اعمال تولے جائیں گے۔ پہلی قسم جن کا عمل نہیں تولا جائے گا وہ ہیں پکے کافر۔ کون؟ کافر، جن کا کوئی بھی عمل کارآمد نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے نبی علیہ السلام کی امت میں سے جو بلا حساب اور بلا کتاب ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔
معزز سامعین، توجہ کی طرف بات یہ ہے کہ کروڑوں کی امت ہوگی، اس میں 70,000 اگر چلے بھی گئے تو کون سا کوئی فائدہ ہوگا؟ کروڑوں انسانوں میں 70,000 چلے بھی گئے تو باقی کہاں جائیں گے؟ خالق کائنات رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر دامن پھیلا دیا، میرے خالق پھر باقی امت کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70,000 تو بلا حساب اور کتاب جنت میں جائیں گے نا، اور ان 70,000 میں سے ہر جنتی اپنے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب کے ساتھ لیں گے۔ تو اس لیے دو قسم کے لوگوں کا حساب نہیں ہوگا، کافروں کا بھی حساب نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو امتی خوش نصیب بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے 70,000، اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 یہ بھی جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے۔ اس کے بعد جو بچیں گے تو ان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ اگرچہ پرانے زمانے میں بچوں اس جملے کا سمجھنا بڑا مشکل ترین تھا، لیکن موجودہ سائنس نے اس مسئلے کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ دیکھو آج کل تو سائنس نے ایسے آلات ایجاد کر دیے، ہوا بھی تولی جاتی ہے، انسان کے دل کی دھڑکن کو بھی تولا جاتا ہے، انسان کے خون کے اندر شوگر کتنی ہے یہ بھی تولا جاتا ہے۔ لیکن سائنس نے ایسے ترازو کو بھی ایجاد کر دیے جس کے ساتھ ان چیزوں کو بھی تولا جا سکتا ہے موجودہ دور کے اندر جن کا تولنا پرانے زمانے میں کیسے تھا؟ عقل کی چاردیواری سے باہر تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، معراج کے حوالے سے آپ علماء کرام سے سنتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام جب معراج شریف پہ چلے گئے اور جنت کی سیر آپ نے فرمائی، جنت کا وزٹ کیا، تو جنت کے اندر آپ نے حضرت بلال، آپ نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ معزز سامعین، جو خالق کائنات رب ذوالجلال کیا کر سکتا ہے؟ جس رب نے انسان کو اتنی عقل دے دی ہے، اتنی عقل دے دی ہے کہ پلاسٹک کے چھوٹے سے پرزے کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے؟ انسان میری اور آپ کی آواز ریکارڈ کر سکتا ہے، سانس ریکارڈ کر سکتا ہے، ہوا ریکارڈ کر سکتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ بلال حبشی کی آواز کو ریکارڈ کر کے جنت میں اپنے پیارے نبی کو سنا بھی سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت کے دن ہم ترازو، عدل کے ترازو رکھیں گے، کس کے لیے؟ لِحِسَابِ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے۔ یہاں مضاف محذوف ہے۔ وقال مجاہد، جیسے آپ کو پتہ ہے امام بخاری کا یہ معمول ہے، جب قرآن کی حدیث کے اندر، قرآن پاک کے آیت میں یا حدیث پاک کے اندر لفظ مشکل آ جائے تو آپ مفسرین کے ان بیانات کو لیتے ہیں اور اس کو آسانی سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں لفظ آیا ہے قسط، تو امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قسط کا معنی عدل بھی ہے اور قسط کا معنی ظلم بھی۔ یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہاں قسط کا معنی عدل بھی ہے اور قسط کا معنی ظلم بھی ہے۔ کیسے ہے؟ عدل ہے، استاد بھی پڑھنا جائز ہے، استاذ پڑھنا بھی جائز ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عدل ہے۔ لیکن یہ رومی زبان کا لفظ ہے، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطُ وَهُوَ الْعَادِلُ، اس کا معنی کیا ہے؟ انصاف، اور قاسط اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جائر۔ اگر یہ بنے کس سے؟ قسط سے، یعنی فعل ماضی کیا ہو؟ مفتوح العین ہو، اور اس سے پھر قاسط بنا لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظالم۔ اور اگر یہ بنے کس سے؟ قسط سے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ عدل اور انصاف۔ یہاں قسط کا معنی کیا ہے؟ عدل اور انصاف۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جس سے امام بخاری نے اپنا مدعا اور حق ثابت کر دیا اور معتزلہ کے عقیدے کو باطل کر دیا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولے گا۔ اب اگلی حدیث پاک پڑھیں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ۔ قربان جاؤ امام
بخاری بھی بہت عظمت اور شان والے ہیں، اور درمیان والے جو سند ہے یہ بھی عظمت اور شان والے ہیں، اور ابو ہریرہ بھی عظمت اور شان والے ہیں۔ یہاں میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مولانا غلام رسول ملی صاحب کی تائید کرنا چاہتا ہوں، جو ہر وقت طالب علم کو اس بات پہ ابھارتے ہیں اور تانے دیتے ہیں کہ آپ لوگ محنت نہیں کرتے۔ امام بخاری کو یہ مقام ویسے نہیں ملا، صرف یہ نہیں کہ ماں نے دعا کر دی اور یہ مقام مل گیا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو آپ کو یہ مقام ملا۔ امام بخاری کو یہ مقام ملا محنت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے۔ طالب علموں، آج اگر آپ کو ایک ٹائم کی روٹی نہ ملے تو آپ درس چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے صاحب درس چھوڑ دیتے ہیں، ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جب پڑھنے کے لیے چلے گئے تو آپ نے کیسے کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدین پڑھنے کے لیے چلے گئے، سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے رہے۔ والدہ محترمہ نے جو خرچہ دیا تھا وہ ختم ہو گیا، بالآخر آپ نے اپنی چادر کو بیچ ڈالا، چادر کے بعد اپنی واسکٹ کو بیچ ڈالا، حتیٰ کہ آپ نے بچھونا بیچ ڈالا، حتیٰ کہ قمیص کو بھی بیچ ڈالا، حتیٰ کہ جو چادر تھی اس کو بھی بیچ ڈالا۔ آپ کے پاس پھر بھی آپ مدین پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جس چادر سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتے تھے وہ تہمت اس کو بھی فروخت کر دیا۔ اب آپ کے پاس جانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ استاد گرامی نے کہا کہ امام بخاری آیا نہیں ہے، لوگوں نے کہا اس نے تو سب کچھ دین پہ قربان کر دیا۔ یہ آپ کی محنت تھی۔ اور اگر تقویٰ ہم دیکھیں امام بخاری کا، امام بخاری جیسے بہت بڑے محدث تھے، اس طرح بہت بڑے طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ جوانی کا عالم ہے، داڑھی مبارک ابھی کالی سیاہ ہے، اور آپ طاقت کے پیکرے ہیں۔ اس علاقے کی ایک عورت ان پر عاشق ہو گئی اور وہ دیکھنے لگی، انتظار کرنے لگی کبھی مجھے تنہائی ملے میں جاؤں اور اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر دوں۔ اس کو تنہائی کا ٹائم ملا تو وہ چلی گئی۔ اس نے پیشکش کر دی کہ میرا جسم، میری مرضی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا دفع ہو جائے، نکل جائے۔ وقت گزرتا گیا، امام بخاری بوڑھے ہو گئے، داڑھی مبارک سفید ہو گئی۔ ایک رات آپ کو ویسے خیال آیا کہ امام بخاری اس زمانے کے اندر وہ عورت آئی تھی، اس نے پیشکش کی تھی، آپ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لینا تھا۔ بس اتنی یاد آ گئی، ذہن کے اندر خیال آ گیا تو زارو قطار رونا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیا۔ اتنے آنسو ہے کہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کو اپنا غلام جب یاد آیا تو آ کر عالم خواب کے اندر زیارت سے نوازا۔ فرمایا میں بخاری کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کا عالم تھا جب اس نے دعوت دی، میں نے اس وقت ان کی دعوت کو ٹکرایا، مجھے رب کا خوف تھا، نبی سے محبت تھی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو آج یہ خیال کس طرح میرے ذہن کے اندر آیا؟ آج یہ خیال کیسے میرے ذہن کے اندر آیا؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے دراصل دلایا کہ اب آپ کا زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہو گیا۔ یہ بلب سے انسان جتنا قریب ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے، جتنا دور ہوتا ہے اتنی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کی جوانی کا عالم تھا، میرے زمانے کے قریب تھا آپ کا زمانہ، اور اب تیرا زمانہ ذرا میرے زمانے سے دور ہو گیا۔ تو معزز سامعین یہ تقویٰ تھا۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دوسرے صحابہ مہاجرین اور انصار اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ انصار مدینہ زمیندار تھے، کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے تھے، اور مہاجرین مکہ آ کر وہ کوئی دکاندار تھا، کوئی ٹھیکیدار تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نہ زمیندار تھا نہ دکاندار تھا، وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کو وفادار تھا، بس آپ کے علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نڈھال ہو جاتا تھا، اور مدینہ المنورہ مسجد نبی کے دروازے پر میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا، اور لوگ مجھے لفظ اس طرح مارتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ مجھے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک کی بیماری ہوتی تھی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں نے زمانے طالب علمی کے اندر محنت کی ہے، کوشش کی ہے دین مبین کے حاصل کرنے کے لیے، ان کو اتنا اعلیٰ مقام ملا کہ ابو ہریرہ مکے اور مدینے کا رہنے والا، امام بخاری مکے اور مدینے کا رہنے والا، آج ہم مانگٹ کی سرزمین میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو روایت ہے، اور یہ جو درمیان میں محدثین ہیں، احمد ابن اشکاب، محمد ابن فضیل، عمار ابن کعکہ اور حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کوفی ہیں،
اس حدیث پاک کو مسلسل بالکوفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلسل ہے بالکوفہ. کیونکہ یہ جتنے بھی محدثین ہیں، امام بخاری کا استاد، استاد کا استاد، دادا استاد، پردادا استاد، یہ سارے کے سارے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفہ کے رہنے والے ہیں. اور کوفہ کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت عمر فاروق کو ملے گا، جنہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفے میں بھیجا اور وہاں فرمایا وہاں جا کر نبی علیہ السلام کی تعلیم کو عام کر دے. یہ سارے پھر کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. یہ ابو زرعہ ایک بہت عظمت و شان والے استاد ہیں حضرت ابو زرعہ. ان کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے یہ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے عظیم استاد تھے. ایک مرتبہ آپ کا شاگرد کافی دیر کے بعد رات گزر گئی، نوی شادی ہوئی تھی، جس طرح کہ ہمارے شاگرد اکرام اللہ صاحب کی نوی شادی ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. تو ذرا دیر سے لیٹ چلے گئے، وہاں سے لیٹ چلے گئے استاد. شاگرد لیٹ چلا گیا، استاد کے پاس کافی دیر تک رہا. اس کے بعد جب چلے گئے تو بیوی نے ذرا ڈانٹا، میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، تم اتنے لیٹ آ گئے ہو. شاگرد نے اپنی بیگم کو کہا میں استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. اس نے کہا چھوڑو، تو کیا، تیرا استاد کیا ہے، کیا ان کو آتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے دین کا. جب بیگم نے یہ بات کی استاد کے خلاف تو شاگرد کا پارا ہائی ہو گیا. اس نے کہا میری بیگم، میں اپنے استاد کے بارے میں یہ جملے نہیں سن سکتا. وہ وفادار شاگرد تھے. انہوں نے کہا میں تیرے یہ جملے اپنے استاد کے بارے میں نہیں سن سکتا. چل میں نے اعلان کر دیا ہے اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث سے نہ یاد نہ ہو تجھے 3 طلاق. اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث سے یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق ہے. شاگرد بھی پارا ہائی ہو گیا، اس نے بھی یہ جملہ کہہ دیا. رات گزر گئی، عقل ٹھکانے آ گئی، دونوں سوچنے لگے. بیوی نے کہا مجھے کیا تھا، میں نے کیوں ان کے استاد پر اعتراض کیا. اور خامد سوچنے لگا کہ مجھ چلو اعتراض کر بھی دیا تو استاد پر اعتراض کیا، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تو اپنے گھر سارا بگاڑ دیا ہے، اب کیا کریں. جلدی شاگرد اپنے استاد حضرت ابو زرعہ کے پاس چلا گیا اور سارا ماجرا بیان کر دیا. استاد ابو زرعہ یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا جا، تو اس کا خامد ہے، وہ تیری بیوی ہے. تو اپنے استاد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 1,00,000 حدیث ہے اور میں تمہیں 1,50,000 حدیث. یہ ہے ابو زرعہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے محنت کی ہے. تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان. یہ علم دین ایک مقناطیس کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مقناطیس کی طرح ہے. مقناطیس کے ساتھ جو کچھ بھی جڑ جائے، یا ہوائی جہاز کی طرح ہے. ہوائی جہاز میں ولی بیٹھے، عالم دین بیٹھے، یا عام زمیندار بیٹھے، یا کوئی جاہل بیٹھے، متقی بیٹھے یا گناہگار بیٹھے، ہوائی جہاز میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو ہوائی جہاز سب کو مدینے لے جاتا ہے. یہ حدیث سے پاک ایک ایسی ہی چیز ہے. عالم دین اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے تو وہ بھی کامیاب ہے. کوئی غریب اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے تو وہ بھی. اس لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، کن عالما او متعلما، عالم بن جا یا عالم دین کا شاگرد بن جا. اور اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو پھر کیا بن جا، عالم دین یا متعلم کا خدمت گزار بن جا. عالم کو بھی اللہ علم کے صدقے جنت عطا فرمائے گا، متعلم کو بھی عطا فرمائے گا. جو ان کا خدمت گزار ہوگا ان کو بھی اللہ. ویسے سمرن ایک واقعہ یاد آ گیا، ٹائم ہو تو نہیں گیا. معزز سامعین، حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. میں اس لیے یہ حدیث پاک نہیں سنا رہا کہ آپ ہمارے درس کی خدمت کریں. آپ نہیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ یہ درس آباد رہے گا. یہ درس ہے آباد رہے گا. ہاں، اگر آپ نے اس درس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. معزز سامعین، عالم دین ہو یا عالم دین کا خدمت گزار ہو، حدیث پاک کے اندر ہے جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شدید گرمی ہوگی، لیکن اسی دوران اسی میدان معاشر میں ایک آدمی ٹہل ٹہل کر خوشیاں مناتے ہوئے میدان معاشر سے گزرے گا اور اس کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کون سا خوش نصیب ہے،
یہ کوئی بہت بڑا ولی ہے، کوئی بڑا صحابی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ یہ کون ہے، اس نے دنیا کے اندر کون سا نیک کام کیا ہے جس کے سر پر میدان معاشر میں شدید گرمی کے اندر بادل نے سایہ کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہ کوئی خاص بندہ نہیں ہے، نہ ولی ہے، نہ نبی ہے، نہ عالم دین ہے، یہ ہے کیا؟ اس نے شدید گرمی کے اندر کوئی جگہ نہ ملی تو گرم تپتی ہوئی زمین پر اس نے میرے سامنے سجدہ رکھا، اس گرمی کی وجہ سے کہ اس نے میرے سامنے سجدہ رکھا ہے، آج میں نے معاشر کی گرمی سے اس کو بچا لیا۔ ایک دوسرا آدمی وہاں دوڑتے ہوئے جائے گا، خوشیاں مناتے ہوئے، اس کے سر پر بھی بادل نے سایہ کیا ہوگا، لوگ حیران ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا اللہ یہ کون ہے، کس طرح اس نے نیک عمل کیا، کتنا خوش نصیب ہے، یا اللہ اس نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے پوچھنے والوں، اس نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، اس نے صرف کام یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ شدید بارش ہو گئی تھی اور نالے کے اندر بہت زیادہ پانی آ گیا تھا، ایک عالم دین وہاں سے گزرنے لگا، بوڑھا تھا، ضعیف تھا، اور اس نے اپنی جوتیاں جب اتاری اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تو اس نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا تھا، اس عالم دین کے جوتوں کو جوڑے کو اٹھا کر اس نے سر پہ رکھ دیا تھا۔ تو عالم دین کے جوتوں کا اس نے ادب اور احترام کیا، سر پہ رکھا، ان جوتوں کا صدقہ، عالم دین کی خدمت کا صدقہ، آج میدان معاشر شدید گرمی کے اندر میں نے ان کو کیا کر دیا، ان کے سر پہ بادل کو سائبان بنا دیا۔ تو اس لیے دوستو عزیزو، یہ علم حدیث اللہ تعالیٰ کے نبی کا دیا ہوا جو علم ہے، علم دین ہے، یہ مقناطیس کی طرح ہے، اس کے ساتھ جو بھی اپنے آپ کو جوڑ دے انشاءاللہ العزیز یہ سیدھا اپنے ساتھ کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سارے جنت مانگتے ہو، جنت مانگتے ہو، جنت تو انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ۔ اب دیکھو نا، انسان ہاتھ نیچے کرے، جوتے کا تسمہ تو قریب ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کم از کم جنت کے راستے پر انسان چلے پھر قریب ہے، اور اگر چلو گے نہیں پھر جنت قریب نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ ذکر کلمے کا مراد سے کیا ہے؟ جملہ ہے۔ دو کلمے اللہ کو، دو جملے اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھو تقریر کرنے کا انداز ہمیں کیسے سکھایا، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ جب اٹھو تو گالیاں دینا شروع کر دو، نہیں، حضور علیہ السلام نے کس طرح انسان کو اللہ کے حبیب کیا ہے، اللہ کے قریب کیا۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، دو جملے اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان پر تھوڑے سے ٹائم کے اندر انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے ترجمہ الباب۔ باب کیا قائم کیا تھا کہ انسان کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، قرآن سے بھی ثابت کر دیا، اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان مقدسہ کے اس جملے سے ثقیلتان فی المیزان، وہ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پتہ چلا اعمال کا وزن بھی ہوگا اور وہاں کیا ہوگا؟ ترازو بھی ہوگا۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق اور ربط۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو کہتے ہیں حدیث تسبیح۔ اس حدیث تسبیح کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر 3 مقامات پہ ذکر کیا ہے، اور یہ آخری جگہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کی اپنی مہربانی ہے، اس نے تو جنت کی طرف جانے کے لیے انسانوں کو، مسلمانوں کو راستہ دکھایا ہے۔ یہ جملے بھی پڑھ تو جنت میں چلا جائے گا۔ آخری حدیث پاک عرض کروں گا، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام ایک دن رات کو آپ نے نماز تہجد ادا فرمائی، اس کے بعد صبح کی سنتیں ادا فرمائی، اور پھر مسجد نبی کی طرف چل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے مصلی بچھایا ہوا ہے۔ جب سے حضور علیہ السلام نے نماز تہجد شروع کی ہے، اس وقت سے لے کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ صرف یہ کہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ بھی عبادت کرتے تھے۔
حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے مسجد نبی میں جماعت کرائی، اس کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا اور ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر جب واپس چلے گئے، کیا دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی طرح مصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اب تقریباً ویسے آدمی انداز لگا تقریباً 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے کا یہ ٹائم دورانیہ بنتا ہے، اتنا ٹائم تک حضرت جویریہ بیٹھی رہی اور اللہ کا ذکر کرتی رہی۔ حضور علیہ السلام کو آپ پر ترس آیا، رحم آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جویریہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اجر و ثواب کمانے لگی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جویریہ اتنا ٹائم تم نے گزارا، ذکر کر رہی تھی، میں کو ایک چھوٹا سا جملہ بتلا دیا تو ایک مرتبہ پڑھو، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جتنا سحر سے لے کر فجر صبح دوپہر تک تم ذکر کر رہی ہو۔ چھوٹا سا جملہ بتلا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ کون سا جملہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھ، آپ بھی ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زنت عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ بس یہ جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف یہ جملے پڑھ، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی اجر عطا فرمائے گا جتنے انسان سحری سے لے کر دوپہر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کون سا جملہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زنت عرشہ رضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ امام بخاری شریف کا آخری باب، آخری کتاب، آخری باب اور آخری حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بخاری شریف کے اندر ہم نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں اللہ تعالی کو بار بار پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب عظمت و شان والے ہیں جن کا آج ذکر ہو رہا ہے، امام بخاری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی، ان کو جو مقام ملا ہے ویسے نہیں ملا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ دیکھو قرآن پاک کا انداز دیکھو، پہلا صیغہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، امر کا صیغہ ہے اور امر حال کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو مجھے ایک مرتبہ صرف یاد کر، میں رب تعالیٰ پھر میں ہمیشہ کے لیے یاد کرتا رہوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے آپ کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، کوئی معمولی امام نہیں ہے۔ آپ کی امامت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی حقانیت پر اہل بیت کی مہر لگی ہے۔ کن کی مہر لگی ہے؟ اہل بیت کی مہر لگی ہے۔ تاریخ کے اندر موجود ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی عمر تقریباً 17 سال ہے، آپ آ گئے مکہ المکرمہ، وہاں جب آپ آئے تو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ درس دے رہے تھے۔ شاگردوں نے کہا استاد گرامی جی یہ وہ آدمی ہے جو اپنی رائے سے دین کو بناتا ہے، یہ ہے صاحب رائے، یعنی جو کچھ ان کی عقل میں آ جائے وہی اپنا دین اور مسلک بنا لیتے ہیں۔ وہ امام جعفر صادق تھے، ان کے جسم کے اندر، ان کے رگوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا خون تھا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ تھا ان کے رگوں کے اندر۔ وہ غیرت مند انسان تھے، انہیں فوراً بلایا ادھر آ کوفی۔ جب قریب آ گئے آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تم خدا کے قرآن نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے عقل کے مطابق مسائل گھڑتے ہو۔ آپ وہاں ایک سوالیہ پیکر بن گئے۔ آپ نے کہا امام جعفر صادق میں 2 سوال کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے خود فیصلہ کر دینا ہے کیا سوال ہے۔ توجہ سے سنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا امام جعفر صادق آپ یہ بتائیں کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت زیادہ کمزور ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا عورت زیادہ کمزور ہے، وہ خدمت کی زیادہ حقدار ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ انسان کا چھوٹا پیشاب زیادہ گندا پلید ہے یا اس کی منی زیادہ پلید اور گندی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا انسان کا جو چھوٹا پیشاب ہے یہ زیادہ پلید ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ نے خود فیصلہ کر دیا
اگر میں عقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو میں یہی کہتا کہ جب باپ مر جائے بیٹا اور بیٹی رہ جائے زیادہ حصہ کس کو دینا چاہیے؟ بیٹے کو دینا چاہیے اور تھوڑا حصہ بیٹے کو دینا چاہیے۔ اگر میں عقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو میں یہ اعلان کر دیتا جب ایک انسان کو کی منی نکلے اور چھوٹا پیشاب نکلے تو چھوٹے پیشاب کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہونا چاہیے، منی کی وجہ سے غسل فرض ہے لیکن نہیں۔ جو رب کے قرآن نے بیان کیا ہے، نبی کے فرمان نے بیان کیا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ باپ مر جائے تو زیادہ حصہ مرد کو دیا جائے، تھوڑا حصہ عورت کو دیا جائے۔ ایک انسان اس کی منی نکلتی ہے، دوسرے کا پیشاب نکلتا ہے چھوٹا، تو کس پر غسل فرض ہے؟ منی والے پر غسل فرض ہے اور پیشاب والے پر وضو کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب یہ جواب سنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تو آپ شاگردوں کے درمیان سے اٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے جبین مبارک پر اپنا مبارک لب رکھے، چوم کر آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ قریب پیشانی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی شمع چمک رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔